صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الملک الحق المبین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقول الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھیے ان کے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، مجلس بسلسلہ 10واں امام حسین و شہدائے کربلا علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے 20 محرم الحرام کی شب۔ ان مجالس کا آئندہ مجالس کا موضوع معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھی مل کر محمد قرار دیا گیا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے بات کہ معرفت امام کے سلسلے میں بہت سارے موضوعات ہیں۔ مثلا آج کے موضوع کہ آپ کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر، اس کے بعد غیبت کبریٰ ایک الگ موضوع، غیبت صغریٰ کا الگ موضوع، نواب اربع امام کے نائب کتنے تھے، 4 نائب ان کا سلسلہ۔ اس کے بعد علامات ظہور کہ امام کے ظہور سے پہلے کیا واقعات پیش آئیں گے، کیفیت ولادت، امام کی ولادت کیسے ہوئی، اور امام کی حکومت کس قسم کی ہوگی، کس طرح کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین موضوع جو ہمارے لیے واجب بھی ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں، 80 سے زیادہ ذمہ داریاں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جمع کی ہیں۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں۔ ان موضوعات کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ حدیث میں آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی مرتا ہے تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مومن کے لیے واجب ہے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ صلوات پڑھیں گے عزیزان محترم، اور امام کی معرفت سے پہلے دین کی معرفت ضروری ہے۔ دین کی معرفت کے لیے انسان کے پاس گھر میں کچھ کتابیں ایسی ضروری ہیں جس کے بغیر ہم دین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا ہونا، مفاتیح الجنان، توضیح المسائل، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، سیرت معصومین کے سلسلے میں کوئی سی بھی ایک کتاب کا ہونا گھر میں اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم صحیح سے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بھی چاہے کتاب کی شکل میں ہو، چاہے PDF، جس طرح بھی آپ ڈیجیٹل ہو، جیسے بھی ہو،
آپ کے سامنے ہونی چاہیے یہ کتابیں، تاکہ ہم اپنے دین کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، معلومات حاصل کر سکیں، معلومات کر سکیں کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنی معلومات ہے اس دین کے بارے میں۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، بنیادی چیزیں ہیں ہماری دین کے بارے میں، تو معرفت امام سے اس لیے ضروری ہے سلسلہ شروع کرنا کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس امام کی امامت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو یقیناً پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ کہ مثلا اگر کوئی کہے کہ آپ 5 آیتیں پڑھ دیجئے امام کے بارے میں، اگر آپ اتنا ہی جانتے ہیں امام کے بارے میں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت آسان ہونا چاہیے کہ 5 کیا، امام کے بارے میں 300 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ہمارے امام کے بارے میں 300 آیتیں ہیں جو مکمل طور پر ہم سامنے تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ ترجمہ نہیں معلوم، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت امام کی شان کو کس طرح بیان کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر، محمد تو عزیزان محترم، اس موضوع کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے مکتب کی پہچان ہے امامت۔ امامت کے بغیر تشیع کی پہچان نہیں ہے، بلکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارے مذہب کا نام ہے امامیہ۔ امامیہ ہمارے مذہب کا نام ہے، یعنی وہ مذہب جس کا اعتقاد 12 اماموں پر ہے، تو ہمارے مذہب کا نام امامیہ ہے، اور امام کی معرفت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کیا ضرورت ہے کہ جب اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، تو اب امام کی ضرورت کیوں ہوئی؟ کہ دنیا، جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی ضرورت زندگی یا ضرورت دینی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہر نبی کے زمانے میں تھی، نبی کی سیرت بھی تھی اور نبی کی چھوڑی ہوئی کوئی سی بھی کتاب تھی، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، اور بہت سارے صحیفے۔ تو وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ فرق یہ تھا اس زمانے میں نبی کتاب بھی لائے، سیرت بھی پیش ہوئی، لیکن نبی کے جانے کے بعد سیرت بھی بدل دی گئی اور کتاب میں بھی تبدیلی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالی پہلے انسان کے اوپر اپنی حجت قائم کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے آپ عزیزان محترم، حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں یہ کام دے دیا جائے تو تم کس طرح عمل کرو گے۔ تو اس وقت انتظام نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب بھی بدلی، سیرت بھی بدلی، اور یہ سلسلہ آخری نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس عزیزان محترم، تو اب آخری دین، آخری کتاب، آخری نبی، دین مکمل ہوا۔ اب اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ سوال ہے عزیزان محترم۔ جہاں پر ایک فرقے نے جنم لیا، اس نے کہا پھر ایسا ہونا چاہیے، ہم ختم نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ دین سے ہٹ گیا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں بھی وہی گمراہی ہے، وہی پریشانی ہے جو ہر نبی کے زمانے میں ہے، تو ہدایت کی ضرورت تو اس زمانے میں بھی ہے۔ تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اس لیے کہ ہر انسان ہر لمحے ہدایت کا محتاج ہے۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھی تو ہم نے کہا کہ سلسلہ نبوت جب ختم ہوا تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ کون ہدایت کرے گا۔ تو بس ہم نے کہا کہ پہلے زمانے میں آخری نبی تک نبیوں نے ہدایت کی، رسولوں نے ہدایت کی،
اب آخری نبی کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ ہدایت تا قیامت جاری رہے گا. بس فرق یہ ہے پہلے نبی اور رسول ہدایت دیتے تھے, اب قیامت تک امام کے ذریعے ہدایت ہوگی. یہ عزیزان محترم دلیل ہے سب سے بڑی. ہمارے پاس یہ جواب بھی ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہدایت کا محتاج ہے, لیکن یہ سلسلہ ہدایت تک قیامت رکنے والا نہیں ہے. سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. اب یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے عزیزان محترم. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اور اس کے بعد قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا امام کا. آپ دیکھیے اتنی مشہور آیت ہے حضرت ابراہیم والی آیت کہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر کی یہ آیت نشان ہے. اس میں واضح طور پر اعلان ہو گیا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیا. کس نے بنایا؟ لوگوں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. کس کے لیے؟ ایک خاص فرقے کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے. پھر حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی, قال ومن ذریتی, اے پروردگار عالم مجھے تو نے امام بنایا, آیا کیا یہ سلسلہ امامت میری ذریت میں جاری رہے گا؟ تو اب عزیزان محترم یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, اور یہ ایسی دلیل ہے کہ قرآن کی روح سے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. جتنے بھی انسان امام بنا لے, جتنا بھی سلسلہ قائم کر لے کسی بھی امام کا, اس آیت میں پیغام ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ امامت فقط حضرت ابراہیم کی ذریت میں آئے گی, ذریت سے باہر نہیں جائے گی. چاہے کوئی بھی کتنا دعویٰ کر لے امامت کا, لیکن یہ سلسلہ رہے گا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور ایک بات سمجھ لیجئے, امام اللہ بنائے گا, منصب الہی ہے تمام لوگوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے. سلسلے کے ساتھ ساتھ خاندان ابراہیم سے الگ نہیں ہوگی امامت. لا ینال عہد الظالمین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. اگر ایک لمحے بھی کسی نے کسی زمانے میں ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ ظالم شمار ہوگا, اور یہ عہدہ منصب ہدایت ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. بس عزیزان محترم, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاصیت کس میں پائی جاتی ہے کہ امام بھی ہو, اللہ کا بنایا ہوا ہو, ذریت ابراہیم میں ہو, اور کبھی اس نے گناہ نہ کیا ہو. سوائے 12 کے ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا, سوائے 12 کے کوئی نہیں ہے. سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر. امامت کا بہت ذکر ہے قرآن میں, بڑی مشہور آیت ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم. ہم لوگوں کو قیامت کے دن بلائیں گے, کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. اب یہاں سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ امام کیسا ہونا چاہیے. امام وہ نہیں ہو سکتا جسے اپنی خبر نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا, بلکہ امام وہ ہونا چاہیے جو جنت کا وارث ہو, جس کے بارے میں آیتیں موجود ہوں کہ یہ جنت کے وارث ہیں, حدیثیں موجود ہیں. تو عزیزان محترم کون ہونا چاہیے امام؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ قوموں کو بلائے گا کہ آ جاؤ اپنے اماموں کے ساتھ, تو امام ایسا ہونا چاہیے جو ساقی کوثر پہ ہمیں حوض کوثر پر بیٹھ کر پانی پلائے اور جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا. یہ ہے امام کی شان عزیزان محترم. یہ دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت, اور یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے, یعنی مسلمان ہو غیر مسلم ہو, جس نے جس کو اپنا رہنما مانا, امام مانا, وہی روز قیامت اللہ نے کہا کہ اس کو ہم اس کے ساتھ بلائیں گے تاکہ دلیل اور حجت قائم ہو جائے. سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ مشہور آیتیں دونوں بہت ہی, اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. ابھی میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, سورہ ہود کی 86 آیت ہے. اس کا نمبر ہے 86.
اللہ کی باقی رہنے والی حجت تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اب یہ آیت بقیت اللہ کے بارے میں اہل سنت کے عالم کہتے ہیں فصول مہمہ میں، ابن سباق نے کہا کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام۔ یہ قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام فرمائیں گے کہ میں اللہ کی باقی رہنے والی حجت۔ بقیت اللہ کون ہے؟ آخری امام۔ امام روز ظہور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے، انا بقیت اللہ، میں اللہ کی باقی رہنے والی حجت ہوں۔ یہ آیت سورہ ہود کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور آیت جو سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ پروردگار عالم جس نے اپنے رسول کو بھیجا کس وجہ سے؟ ہدایت کے لیے، دین حق کی تعلیم کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا حبیب تمام ادیان میں، تمام عالم میں اس دین کو غالب کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر کون سا دین غالب آنا چاہیے؟ دین حق، دین اسلام غالب آنا چاہیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات ناگواری کیوں نہ گزرے۔ اب سوال یہ کوئی کر سکتا ہے، بچہ، ہر انسان کر سکتا ہے کہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر آج تک ہم نے کوئی ایسا زمانہ نہیں دیکھا جس میں اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آیا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دنیا میں بے دینوں کی تعداد ہے یا دیندار لوگوں کی؟ دیندار چند لوگ ہوں گے، اور وہ بھی مکمل دین سے آگاہی نہیں رکھتے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ابھی تک یہ پروردگار عالم کا مقصد نبیوں کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا، ہادیوں کو بھیجنا ابھی تک پورا نہیں ہوا، آج تک پورا نہیں ہوا۔ چاہے آپ 60 ممالک میں اسلامی حکومت کما حق قائم کر دیں، تب بھی یہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک جہاں دین کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں گمراہی ہے، جہاں اسلام نہیں ہے، کوئی سا بھی دین نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ یہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، یہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا؟ وہ سوائے امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ اور کوئی اور زمانہ نہیں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والذی ارسل رسولہ۔ مقصد ہی یہی ہے کہ یہ دین غالب ہو جائے۔ ہم تو جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بے دینوں کی حکومت ہے، بے دینوں کی طاقت ہے، ان کا ہی سارا زور ہے، قدرت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ ابھی تک یہ مقصد پورا نہیں ہوا اس آیت کا، تو کوئی تو ایسا زمانہ ہونا چاہیے جہاں پر دنیا جو ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، کوئی آ کر اسے ہدایت اور نیکیوں سے بھر دے، اس کا ظلم کا خاتمہ کر دے۔ تو بس ایک ہی زمانہ ہے سنی شیعہ تمام کتابوں میں کہ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے جس طرح دنیا ظلم سے، جور سے، ناانصافیوں سے بھری ہوگی، امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اب سمجھ جائیے عزیزان محترم، جب تک دنیا عدل و انصاف سے نہیں بھر جاتی، اس وقت تک یہ آیت پکار رہی ہے کہ اللہ کا مقصد دین تمام ادیان پر غالب آئے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بہترین دین کون سا دین ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اب اسلام جب تک پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم انتظار کریں گے امام مہدی علیہ السلام۔
یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی عزیزان محترم. ان آیتوں کی شان یہ ہے کہ اس میں مکمل بیان کیا گیا ہے کہ کوئی تو ایسا زمانہ ہوگا جس میں آنے والا آ کر یہ سارے مسائل کا حل کر دے گا, دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اس زمانے میں کوئی سوال تو کر سکتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارا ہادی کون ہے؟ بس ہم جواب دے سکتے ہیں. ہمارا ہادی پردہ غیبت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. مسلسل آیتیں 300 آیتیں. اب عزیزان محترم دوسری آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے. اب 3 آیتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کروں گا جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں. سورہ ایسی جو نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ عصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ اس میں امام کا ذکر ہے. عصر کے کئی معنی ہیں, نماز عصر کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں. اس کے علاوہ عاشور کے وقت کا, وہ لمحہ جب امام حسین شہید ہوئے, وہ بھی عصر کا وقت. اور عصر سے مراد صاحب عصر کی قسم, عصر کے امام یعنی زمانے کے امام کی قسم. انسان خسارے میں ہے اگر امام کی معرفت حاصل نہیں. سورہ عصر میں امام کا ذکر, سورہ قدر میں امام کا ذکر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب تک ماہ مبارک, جب تک دنیا ہے ماہ مبارک رمضان ہر سال آئے گا, جب تک ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اس وقت تک شب قدر ہوگی. جب تک شب قدر آ رہی ہے اس وقت تک نزول ملائکہ ہوگا. یہ نزول ملائکہ اللہ کی طرف سے حکم لے کر آتے ہیں, صاحب امر کی خدمت میں آتے ہیں. کون ہے صاحب امر؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صاحب امر ہوں, میرے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ سوائے امام معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یا نبی ہو سکتا ہے یا نبی کا جانشین ہو سکتا ہے. قرآن میں امام کا ذکر ہو رہا ہے. اب دیکھیے آگے بہت ہی مشہور و معروف آیت, چھوٹی سی سورہ ہے, سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے حبیب آپ کو کوثر عطا کی. تو کوثر کا ایک مصداق امام زمانہ علیہ السلام. سامنے کی آیت ہے بالکل. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب کیسی ہے, لا ریب, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ کتاب ظاہر ہے جب کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے, کتاب ہر عیب سے, ہر ریب سے, ہر شک سے پاک ہے, تو وارث سے کتاب بھی ہر عیب اور ہر شک سے پاک ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اس سے مراد ہدی للمتقین, یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. امام نے فرمایا متقیوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں. یؤمنون بالغیب, متقی کہتے کسے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. غیب سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. مسلسل عزیزان محترم آیتوں کا سلسلہ ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے آیت کے اندر, عجیب آیت ہے یہ بھی سورہ نور میں, اشرقت الارض بنور ربھا. ایک زمانہ آئے گا کہ یہ زمین, یہ پوری کائنات اللہ کے نور سے جگمگا جائے گی, روشن ہو جائے گی. ہر قسم کی تاریکی کا خاتمہ, ظلم کا خاتمہ, پریشانی کا خاتمہ. وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں اللہ کے نور سے یہ زمین چمکے گی, روشن ہو جائے گی؟ وہ زمانہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ زمانہ امام زمانہ کا زمانہ ہے عزیزان محترم. اس بارے میں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ آیت قرآن میں
ہم پڑھتے ہیں 300 آیتوں میں سے کم 3-4 آیتیں ہمیں یاد ہونا چاہیے. 3 آیتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کی ہیں جو ہم سورہ ہمیں یاد ہے. سورہ قدر بھی یاد ہے, سورہ کوثر بھی یاد ہے, سورہ عصر بھی یاد ہے. ان تینوں سوروں میں ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. صلوات پڑھی مل کے محمد. تو کربلا سے اگر ہم درس حاصل کرتے ہیں تو اس کربلا میں ایک خاصیت یہ عزیزان محترم کہ اس عزاداری کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ یہ عزاداری لاوارث نہیں ہے, اس کا وارث زندہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. زندگی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے زمانے کے امام سے. ہماری ایک ایک سانس صدقہ ہے وجود ہے امام زمانہ سے. آقا بہجت نے خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے ہم دنیا کی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کتنی بد نصیبی ہے کہ اس آنکھ سے اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکتے. ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس آنکھ سے, دور والی بھی نزدیک والی. انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں کو اس قابل بنائیں کہ یہ وقت کے امام کی زیارت کر سکیں. اور زیارت بھی عزیزان محترم کیسی؟ معرفت کے ساتھ. معرفت ایسی ہونی چاہیے عزیزان محترم کہ امام نے جو فرما دیا اس پہ عمل کرنا ہے, جس چیز سے امام نے روک دیا اس سے رک جانا ہے. میں نے بتایا تھا ابو بصیر کا واقعہ کہ عجیب واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس مولا چھٹے امام اور پانچویں امام سے منسوب ہے واقعہ, کئی مرتبہ میں نے یہاں پڑھا کہ مولا آپ کے پاس حضرت عیسیٰ جتنی طاقت ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں, مریضوں کو شفا دے دیں. امام نے کہا بے شک. کہا آپ رزق دے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا بے شک. کہا مولا میں آنکھوں سے نابینا ہوں, دیکھنے کی صلاحیت نہیں, تو آپ مجھے طاقت دے دیں کہ میں اس دنیا کو دیکھ سکوں. اب دیکھیے معرفت یہ ہوتی ہے, ان کا نام ہی ابو بصیر, ان کا لقب. ایک مرتبہ امام نے دست مبارک رکھا, ان کی بینائی واپس آ گئی, بینا ہو گئے. اب ابو بصیر سے کہا امام نے کہ اس حالت میں رہنا چاہتے ہو یا پہلے والی حالت میں؟ بس فرق یہ ہے جو تمہاری پہلے والی حالت تھی اس میں تمہیں جنت ملے گی, اس حالت میں تمہارا حساب سخت ہو جائے. اب امام کی معرفت یہ ہوتی ہے. امام سے ابو بصیر نے کہا کہ مولا مجھے پہلے والی حالت میں پلٹا دیں. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں, مجھے تو آخرت کی نعمتیں چاہیے جو کبھی فنا ہونے والی ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ. صلوات پڑھیے کہ محمد تو ہمیشہ کی زندگی تلاش کرتا ہے انسان. انسان دیکھیے اپنی بقا کی زندگی لڑتا ہے, بقا کی. بیمار ہو جاتا ہے انسان, چاہتا ہے صحت یاب ہو جائے. بڑھاپے سے انسان گھبراتا ہے, کمزوری سے گھبراتا ہے, فقر و فاقے سے گھبراتا ہے, اپنی بقا کی زندگی لڑتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ تم فنا کے مقابلے میں بقا کو پسند کرو. تو اب راستے ہمارے پاس دو ہیں. دنیا کا راستہ, اگر دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گئے تو یہ راستہ فنا کا راستہ ہے. کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے جو جس میں وسیلہ دنیا ہو اور مقصد آخرت. تو وہ واقعہ وہ کیا کہتے ہیں راستہ آخرت کا راستہ. والآخرۃ خیر وابقیٰ. بقا انسان کی ضرورت ہے, پسند ہے, تو انسان آخرت کو پسند کرے. اپنے امام سے جب قریب ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ بقا کو حاصل کر لے گا. ایسی بقا عزیزان محترم کیا ہے دنیا کے سارے امکانات ختم ہو جائیں, ساری سہولتیں ختم ہو جائیں. کربلا والوں کی مثال ہمارے سامنے, کتنے تھے؟ 72 تھے. اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے فنا ہو گیا خاندان. یزید کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے جنگ بدر کے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. 700 کرسی نشین تھے اس کے سامنے, سفیر آئے ہوئے تھے, سب کے سامنے کہہ رہا تھا, اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا. دنیا اس وقت یہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا مٹایا. دیکھیے یہ واقعہ کربلا عجیب ہمیں درس دیتا ہے. یہ واقعہ مدینے میں بھی ہو سکتا تھا, کوفے میں ہو سکتا تھا, کسی بڑے شہر میں ہو سکتا تھا, مکے میں ہو سکتا تھا. کربلا ایک صحرا ہے جہاں
کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہاں پر یہ واقع ہوا ہے کہ تاکہ سارے آثار مٹ جائیں اہل بیت کے، دین کے آثار مٹ جائیں، ایسی جگہ پہ واقع ہو، ایسی جگہ امام حسین کو قتل کیا جائے کہ جہاں بیان کرنے والا کوئی نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے کربلا کا سب سے بڑا معجزہ کہ اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، اتنی کوششوں کے بعد کہ مٹانا چاہا مٹ نہیں سکا، اس لیے کہ سب 72 ایسے تھے، انہوں نے پناہ کے لیے جان نہیں دی تھی، انہوں نے بقا کے لیے جان دی تھی۔ جو اپنے امام کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے سارے امکانات چھین لیے جائیں، لیکن اس کی حیات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے حیات جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ امام کی اطاعت میں زندگی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوتی ہے۔ امام نے کئی مرتبہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو، اگر تمہیں دشمن کے ساتھ دولت مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، تو وہ زندگی بھی چھوڑ دو، وہ دولت بھی چھوڑ دو۔ اگر ہمارے ساتھ فقر بھی ہے اور موت بھی مل رہی ہے، تو اس زندگی اور دولت سے تمہارے پاس جو ہم سے مل رہا ہے، چاہے زندگی نہ ملے، چاہے دولت نہ ملے، یہ فقر، یہ موت اس زندگی سے اور دولت سے بہتر ہے جو تمہیں ہمارے ساتھ ملے۔ امام کے ساتھ گزارنا ہے زندگی۔ بس عزیزان محترم، کربلا کا بہت بڑا پیغام ہے۔ قرآن میں امام کا ذکر، کربلا کو یاد کر کے امام زمانہ علیہ السلام، اب جانتے ہیں بڑے عجیب واقعات ہیں کربلا کی۔ زیارت ناہیہ، ناہیہ کا مطلب ہے رونے والی زیارت، نوحے والی زیارت، جس میں امام نے کربلا کے شہداء کو یاد کر کر، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ فرمایا۔ بس فرق یہ عزیزان محترم، گریہ ہم بھی کرتے ہیں، معصوم کے گریہ میں، ہمارے گریہ میں فرق ہے۔ امام فرماتے ہیں میں صبح و شام ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ بس یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا گریہ، کہ ایسی مصیبت خاندان اہل بیت آئی کہ امام اس مصیبت کو یاد کر کر خون کے آنسو روتے ہیں۔ کتنی مصیبتیں عزادارو، آپ جانتے ہیں یہ ایام زینبیہ ہیں، بی بی زینب کے نام سے یہ ایام پہچانے جاتے ہیں۔ 10 دن تک امام حسین کے ایام منائے، اب یہ سلسلہ ایام زینبیہ ہے کہ وہ زینب کہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا، سب کو سوار کر دیا، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو زینب نے ایک جملہ کہا تھا فرات کی طرف نگاہ کر کر، اے بھیا عباس، جب میں مدینے سے چلی تھی کس شان سے سوار کرایا تھا، آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ بس عجب نہیں کہ جواب آیا ہو اے شہزادی، وہ ہاتھ کٹ چکے ہیں جن ہاتھوں سے آپ کو سوار کرایا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ قافلہ حسینی چلا۔ کس طرح چلا یہ قافلہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، آپ جانتے ہیں بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرایا گیا، بچوں کو کس طرح رسیوں سے باندھا گیا، اور بتایا گیا ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو شیبر نے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ دشمن تھا امام حسین کا، بی بی سکینہ کو ایک خاص ناقے کے ساتھ باندھا کہ جب وہ ناقہ چلتا تھا تو بی بی کا پورا جسم زخمی ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک موقع پر ایک منزلیں ہیں، 20-30 منزلیں ہیں، لیکن ایک منزل آتی ہے، حمص نام ہے اس منزل کا، وہاں پہ دیکھا کہ یزید کے ماننے والے کچھ آئے، انہوں نے کہا کہ شمر سے کہا کہ کیا چاہیے، کہا کہ ہمارا یہ لشکر بھوکا اور پیاسا ہے، کافی دیر ہو گئی، ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، بس لشکر والوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے انتظام کیا، کھانا کا انتظام، پانی کا انتظام کیا، مشکیزہ لائی گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا کچھ اہل بیت کا خاندان، اہل بیت ایک خاک پہ بیٹھا ہے، بی بی سکینہ بی بی زینب کی گود میں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے
اپنی پھوپھی سے سوال کیا ہے، پھوپھی اماں میں چاہتی ہوں کہ شمر سے پانی کا سوال کروں۔ اب ایک طرف بی بی زینب دیکھ رہی ہیں سکینہ کا سوال، خاموش ہو جاتی ہیں۔ بچی نے کہا شمر سے کہ ایک قطرہ پانی دے دے، میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، گلے میں کانٹے پڑ گئے ہیں، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے۔ بس شمر اپنے تمام سواروں کو پانی پلا رہا ہے۔ سکینہ سمجھتی ہے کہ شاید اپنے تمام ساتھیوں کو، سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی پلا دے گا۔ ایک مرتبہ شمر جب اپنے سواروں کو پانی پلا چکا، سکینہ نے دیکھا کہ اب مشکیزہ شمر ہے۔ سکینہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے چلو بنایا اور پورا پانی، شمر جانتے ہیں شمر نے ایک جملہ کہا تھا، اے حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ وہی شمر، بغض رکھنے والا شمر، اور سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ سکینہ کو ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ سکینہ طرف کے کہتی ہے، اے چچا نہا، ارے کوئی نہیں جو ہے ہار پر رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علم و عمل سے ہمیں آراستہ فرما، ہمارے ملوین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اس عبادت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ محمد علی محمد کے صدقے میں ہمارے ملوین کو اور ہم سب کو اس کا بہترین اجر و صلہ عنایت فرما، علم اور عمل سے آراستہ فرما، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرما، امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کربلا والوں کی معرفت عطا فرما، ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سوائے غم علی محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں انصار میں شمار فرما، محمد علی محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا